السلام علیکم ایوری ون، خوش آمدید آپ کے اپنے چینل لیٹس ٹو میں۔ تو آج کا ناول شروع کرتے ہیں۔ آج کا ناول ہے سترنگی تیرے رنگ میں رنگ جاواں بائے علیشہ انصاری۔ بھائی کی غیرت کو کافی جگا چکی تھی، اتنی اداکاری کافی تھی۔ روتے ہوئے وہ اس کے گلے لگ گئی۔ بس کچھ نہیں ہوا، چائے گرا کر اپنا ہی نقصان کر لیا، اتنا غصہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ وہ اس کے کندھے سے لگائے پیار سے سمجھاتے ہوئے بولا۔ لئیک آنسو صاف کر کے پیچھے ہوئی اور سر اٹھا کے ترچھی نگاہوں سے سنہر کو دیکھا۔ تابندہ نے اپنی جگہ چھوڑی تو میکال ان کی کرسی کھینچ کے بیٹھ گیا اور اسے بھی کرسی قریب کر کے پاس بٹھایا اور ناشتہ کروایا۔ تابندہ مسکرا کر ان دونوں بہن بھائیوں کو دیکھنے لگی۔ چاچو آپ آفس چلے جائیں، میں آج دیر سے آفس آؤں گا، زبر کو دیکھ کر اس نے کہا۔ ان دونوں بہن بھائیوں کی محبت پہ سب کو سانپ ہی سونگھ گیا تھا۔ چاچو کی جانب سے لئیک کو تکلیف نہیں پہنچتی تھی، پر ان کی جو بیگم تھیں وہ شاید شیطان کی سسرالی تھیں۔ نہیں بھائی آپ چلے جائیں، آپ کی میٹنگ بھی ہے۔ یوشے آ گیا، میں اسی کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ لئیک کی نگاہوں کی سمت اس نے دیکھا۔ یوشے شش و پنج میں مبتلا کھڑا تھا۔ سوری سر، یہ فائل دینی تھی، اس لیے صبح آنا پڑا۔ اس نے فائل بڑھاتے تو زبیر صاحب نے آگے تھام لی۔ چلو اچھا ہوا آ گئے، لئیک کو لے جاؤ ذرا، میری میٹنگ اٹینڈ کرنا بے حد ضروری ہے۔ اوکے سر۔ یوشے نے ایک نگاہ لئیک پہ ڈال کے ہٹا لی۔ سنہر کو دیکھا جو ہاتھ کی جلن پہ سرخ پڑ چکی تھی۔ بھائی ایک ریکویسٹ کروں، پوری کریں گے؟ میکال کے کھڑے ہونے پہ اس نے پوچھا۔ پھوپھو کا کان کھڑے ہو گئے۔ بولو۔ اس نے کوٹ اٹھا کر بازو سے گزار کے پہنا۔ اس پورے وقفے میں اس کی نگاہیں ایک بار بھی سنہر پہ نہیں گئی تھیں اور یہ محسوس کر کے سنہر کو تکلیف ہوئی تھی۔ آپ شادی کر لیں، ایک بھابھی آ جائے گی تو میرا بھی گھر میں دل لگے، ورنہ یہاں تو ساری۔ خیر آپ ہاں کریں، لڑکی تیار بیٹھی ہے۔ لئیک نے بھی آج کوئی قسم کھا رکھی تھی پھوپھو کو ہارٹ اٹیک دلوانے کی۔ کیوں پھوپھو؟ اس وقت وہ پھوپھو کو کسی ناگن سے کم نہیں لگی تھی۔ آنکھیں پٹ پٹا کر میٹھی چاشنی جیسے انداز میں پوچھا۔ ہاں بالکل، اب شادی کی عمر ہو گئی ہے، لئیک کے ساتھ ہی میں تمہاری شادی کروں گی، ایک جائے تو دوسری آئے۔ تابندہ آرام سے بولی۔ اماں کوئی ہے آپ کی نظر میں میکال کے لیے؟ چچی نے میٹھے لہجے میں پوچھا۔ صبور اور سنہر کی آنکھوں میں روشنی چمکی۔ دونوں نے تابندہ کو دیکھا۔ چچی جان، میں اپنی بھابھی خود لاؤں گی، بھائی سزا آپ کے لیے بیسٹ رہے گی۔ وہ بہت اچھی لڑکی ہے، اچھی فیملی سے تعلق رکھتی ہے اور بہت ہی سگھڑ بھی ہے، اور مزے کی بات اس کی ہائٹ بھی بالکل پرفیکٹ ہے، بونی بطخ بالکل نہیں ہے۔ سگڑی اور بونی بطخ پہ زور دیتے اس نے اطمینان سے دوسرے کا سکون غارت کرتے کہا، اور بہت ہی خوبصورتی سے سنہر کو قد پہ چوٹ کر دی۔ سنہر کا بس چلتا تو لئیک کو وہیں گاڑ دیتی۔ میکال خاموش تھا۔ اس نے مڑ کے سنہر کی فقر زدہ چہرے کو دیکھا جو اس کی بات کے زیر اثر تھا۔ لئیک نے پھر بھرپور طنزیہ مسکراہٹ اس پہ اچھال دی۔ سنہر نے دانت پیسے۔ اچھا چلو یہ سب بعد میں سوچیں گے، ہاتھ پہ ٹیوب لگا لینا اور جاؤ، کل تک تو دانت میں بڑے تکلیف تھی۔ وہ تھوڑی سختی سے بولا تو لئیک کا سنہر کو دیکھنے کا تسلسل ٹوٹا۔ اس نے پلکیں جھپکائیں۔ جی میری پیاری بھائی، بہت ہی محبت سے کہا۔ میکال مسکرا دیا اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ لئیک نے کچھ لوگوں پہ یہ حقیقت آشکار کر دی تھی کہ لئیک خانزادی میکال خانزادہ کی بہن ہے، وہ اس سے منہ موڑ نہیں سکتا، اس کی اولین ترجیح اس کی بہن ہے، اور اس کی نظروں
میں اپنی اہمیت بھی وہ واضح کر گئی تھی جو کچھ لوگ بھول چکے تھے، اور شادی والی بات اس نے سنہر کو وارن کرنے کے لیے کہی تھی۔ میکال اور چاچو کے آفس جانے کے بعد وہ بھی کلینک جانے کے لیے نکل رہی تھی۔ یوشے کو آج پھر اس نے انتظار کر کے تھکا دیا تھا۔ وہ گھر کے اندرونی دروازے سے نکل کر پورچ کی طرف جا رہی تھی، تبھی صبور پھپھو دندناتی ہوئی آ گئیں۔ کیا ہوا پھپھو؟ کون سی ٹرک کی بتی کے پیچھے بھاگ رہی ہیں؟ ان کے چہرے پہ پریشانی دیکھ وہ استفسار کرنے لگی۔ رفیق کو ڈھونڈ رہی ہوں، کچھ سامان منگوانا ہے، پر شاید وہ آیا نہیں ابھی۔ آپ کو کیا منگوانا ہے؟ اس نے آئیبرو اچکائی۔ ارے بھائی، دوائی منگوانی ہے، ماں جی کی دوائی ختم ہو گئی، ابھی آخری خوراک دے کر آئی ہوں۔ ان کے ہاتھ میں سلپ موجود تھی، لیک نے تھام لی۔ میں لے آؤں گی، آپ پریشان نہ ہوں، وہ سر ہلاتی آرام سے بولی۔ پھپھو نے بغور اسے دیکھا۔ او سوری پھپھو، سنہر کے ہاتھ پہ چائے غلطی سے گر گئی تھی، اس کو نقصان پہنچانے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ دوپٹہ گلے میں درست کرتے اس نے اطمینان سے کہا۔ شرمندگی کے آثار تو دور دور تک چہرے پہ عیاں نہیں تھے، پر وہ معافی مانگ رہی تھی، یہی بڑی بات تھی۔ شکر تمہیں اپنی غلطیوں کا احساس تو ہوا، انہوں نے طنزیہ ہنکار کے کہا۔ غلطیوں نہیں، صرف غلطی جو کچھ دیر قبل مجھ سے ہوئی، باقی جو کچھ میں کرتی اس پہ مجھے کوئی افسوس نہیں، کیونکہ میرے ساتھ بھی بچپن سے یہی ہوتا آ رہا ہے، باتیں سننا وغیرہ وغیرہ۔ اب زبان میری پاس بھی ہے، وہ ویسے بھی خانزادی جو کرتی ہے ڈنکے کی چوٹ پہ کرتی ہے۔ چاہے نتیجہ پھر کچھ بھی نکلے۔ ایک ایک لفظ جمع کر کہتی وہ شان سے بال ہوا میں اڑاتی نکل گئی۔ راستے میں ہی یوشے ملا جو اسے بلانے آیا تھا۔ یقیناً اس نے بھی پھپھو بھتیجی کی گفتگو سن لی تھی۔ پرکٹی کبوتری کے کیٹ واک ختم نہیں ہوتی۔ پھپھو اس کے بال اچھالنے پہ چوٹ کرتی اندر چلی گئیں۔ لیلک پیچھے بیٹھنے کے بجائے آگے ہی بیٹھ گئی۔ یوشے نے بھویں اچکا کے اسے دیکھا۔ اپنی تیز بٹن آنکھوں کو سنبھال کے رکھو، یہ نہ ہو کہ میں نکال پھینکوں اور ان سے کنچے کھیلوں۔ اس کے دیکھنے پہ وہ دوائی کے پرچے کو دیکھتے ہوئے بولی۔ یوشے نے تحمل سے سرد آہ بھری۔ آپ سے یہی بعید کی جا سکتی ہے، اتنی حسین نہیں آپ جو ہماری ٹچ بٹن آنکھیں آپ کو دیکھنے کے لیے مری جائیں۔ ریورس کنٹرول پہ ڈال کے اس نے گاڑی پورچ سے نکال کے مین گیٹ سے باہر نکالی۔ پیچھے سے گارڈ نے دروازہ بند کر دیا۔ اب وہ اسٹیئرنگ پہ ہاتھ جمائے سامنے دیکھ کر ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اوہ، تمہاری زبان میری پھپھو کی طرح چلنے لگی ہے، وہ متاثر کن تاثرات دے کر بولی۔ استغفر اللہ، وہ دل میں بڑبڑایا۔ ویسے آپ سب سے لڑ کے تھکتی نہیں ہیں؟ آپ کی زبان بھی ماشاءاللہ کافی جوہر دکھاتی ہے۔ اسے آج تو دلچسپی ہو گئی تھی کہ معلوم ہو کہ یہ لڑکی اتنا کیسے لڑ لیتی، اور فرق بھی نہیں پڑتا کسی کی کچھ بھی کہنے سے۔ سب کو لائن پہ رکھنے کے لیے جوہر دکھانے پڑتے ہیں۔ پرچہ مٹھی میں دبائے سامنے روڈ پہ دیکھ کر اس نے کہا۔ اس کا انداز کچھ عجیب ہوا۔ بے اختیار یوشے کی نگاہ اٹھ کے اس کے سرد چہرے پہ گئی، جس نے زمانوں کی سختی خود میں سمیٹ لی تھی۔ لڑائی میں پہل ہی وہ لوگ کرتے ہیں، پھر جواب نہ دوں تو گستاخی ہوگی۔ آپ ان کو اگنور کر سکتی ہیں۔ نظریں ہٹائے اس نے آرام سے کہا۔ سوری ٹو سے، یہ
ڈر ڈر پروٹیکشن اگنور کرنے والی لوگ نہیں۔ اور تم کیا ناشتہ کر کے نہیں آئے جو میرا دماغ کھا رہے ہو؟ منہ میں ایلفی ڈال کے بیٹھ جاؤ بس، اب بہت سن لی میں نے تمہاری کچ کچ۔ وہ عاجز آ کر بولی اور میوزک پلیئر آن کر دیا، جبکہ یوشے اس کے کہتے لو ٹرٹر پر پروٹیکشن پہ سوچ رہا تھا۔ پھر خیال جھٹک کے ڈرائیونگ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اب کیا ہوا؟ کیوں روک دی گاڑی؟ تھوڑے فاصلے پہ جا کے یوشے نے گاڑی روک دی تھی۔ سڑک پہ ڈیٹ مارنے کے لیے تو نہیں روکی گی؟ تمہیں منہ کون لگائے گا؟ لیلک نے سن گلاسز اتار دیے۔ ایکچولی ویورز، اٹس لیلک ناٹ لئیک، اٹ واز مس پروننسیشن۔ اسکول میں کافی لڑکیاں تھیں جو ہماری ایک جھلک دیکھنے کے لیے مرتی تھیں۔ کان کی اس نے لو مچلی، بیچاری۔ خیر، کیا تم عورتوں کی طرح چونچیں لڑا رہے ہو؟ گاڑی کیوں روک دی؟ عقل تو آپ کو چھو کر نہیں گزری؟ ظاہر ہے گاڑی خود بند پڑ گئی، شاید انجن گرم ہو رہا ہے۔ وہ باہر آ کر گاڑی سے اترا اور آگے کا بونٹ اٹھا کر معائنہ کرنے لگا۔ لیلک تشویش کے مارے باہر نکل آئی۔ اتنی گرمی میں آپ کیوں باہر نکل آئیں؟ بیٹھ جائیں اندر۔ یوشے نے اس کے باہر نکلنے پہ سر اٹھایا تھا۔ وہ بازو ارد گرد لپیٹے کھڑی اس کی کارروائی کرتا دیکھ رہی تھی۔ پانی کی بوتل اس کے ہاتھ میں تھی۔ سر جھکا کے وہ پانی ڈالتے ہوئے بولا، بے فکر رہو، پگھل نہیں جاؤں گی۔ آف کورس، آپ کیسے پگھل سکتی ہیں؟ آپ تو ہیں ہی پتھر کی مورت، کسی میوزیم میں لگا دینا چاہیے۔ آنکھیں چھوٹی کیے جتا کر کہتا واپس کام میں لگ گیا۔ لیلک اگنور کرتی گاڑی کی پچھلی طرف بڑھی۔ سڑک پہ گاڑیوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ سورج سر پہ چڑھا آگ برسا رہا تھا۔ سڑک کے دونوں اطراف میدانی علاقہ، بنجر زمین تھی اور بڑے بڑے ٹاور کھڑے تھے۔ ابھی لیلک نے صحیح طرح معائنہ کیا نہیں تھا، ایک بائیک سوار گزرنے لگا جس سے پیچھے دو مزید افراد بیٹھے تھے۔ انہوں نے بائیک عین اس کے سامنے روکی۔ میڈم جی، کیا ہوا؟ ہم لفٹ دے دیں کیا؟ پیچھے بیٹھا باس لڑکا دل پھینک انداز میں بولا، ہاں چلو پولیس اسٹیشن چھوڑ دو، ان لوفڑوں کو دیکھ۔ وہ تڑک کر بولی، ارے میڈم جی غصہ پیو، ہمارا دل بہت بڑا ہے، لفٹ دے دیں گے آپ کو۔ اور میری جوتی بہت بڑی، منہ توڑ دوں گی، دفعہ ہو جاؤ۔ وہ اب زور سے چیختی تھی تو یوشے متوجہ ہوا۔ پہلے وہ لوگ آہستہ آہستہ گفتگو کر رہے تھے۔ گاڑیوں کی شور کی وجہ سے یوشے بے خبر تھا۔ آواز سن کر پچھلی طرف وہ لیلک کے پاس آنے لگا۔ جانے من تم تو غصہ ہی ہو گئی، اس تپتی دھوپ میں پگھل جاؤ گی، کچھ خیال کرو اس حسن کا۔ دوسرا شخص جو آگے بیٹھا تھا بائیک کے ہینڈل پہ جھک کر دل فریب سے اور کہکہا لگاتے بولا۔ لیلک کے چہرہ غصے سے جھلسنے لگا۔ ایک لڑکی اب سڑک پہ سکون سے کھڑی رہ بھی نہیں سکتی؟ خانہ خراب کا بچہ گھر میں تیری ماں بہن نہیں جو سڑک پہ کھڑی عورتوں کی فکر میں جھلس رہا؟ کف لنکس چڑھاتا یوشے لیلک کے اونٹ سے سامنے آیا اور بھاری آواز میں غصہ کرتے بولا، نکھرا پٹھانوں والا انداز۔ بھوری آنکھیں دھوپ کی شدت سے اس نے چھوٹی کی ہوئی تھیں۔ تنے ہوئے نقوش کے
نقوش لیے غصے سے انہیں دیکھنے لگا۔ لیلک اب اس کی پشت پہ تھی جسے منظر سے غائب ہی ہو گئی ہو۔ خان صاحب خوبصورت مال جب سر عام کھڑا کرو گے تو مکھیاں بھنبھنائی ہوئی تو آئیں گی ہی۔ یوشے کو دیکھ فرار ہونے سے پہلے وہ لڑکا بلند آواز میں چلا کر کہتا بائیک اڑاتا آگے نکل گیا۔ ڈر گئے کمبخت، صرف عورت کے سامنے ان کی مردانگی چل سکتی ہے۔ لیلک تنفر سے پھنکاری، اس کی آنکھوں میں غصہ واضح تھا۔ یہ مردانگی نہیں، بے غیرتی اور بے شرمی تھی۔ یوشے نے چبا کر تصحیح کیے۔ لیلک نے آنکھیں گھمائی۔ یوشے نے گہرا سانس فضا کے سپرد کی۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ ان اوباش لڑکوں پہ سے دھیان ہٹا کے وہ اس کی جانب مکمل گھوما اور تفکر سے پوچھا۔ لیلک کے چہرے کے زاویے بگڑے۔ کیا ہے؟ وہ لائن مار کے گئے ہیں نا کہ کوئی ڈنڈا جو میں کہوں کہ میں ٹھیک نہیں ہوں۔ سارے موڈ کا ستیہ ناش کر دیا۔ سکون سے باہر کھڑی رہ بھی نہیں سکتی۔ آنکھیں چڑھا کر وہ اکھڑے لہجے میں بدک کر بولی۔ یوشے نے تحمل سے گہرا سانس لی۔ جب اس طرح مرکزِ نگاہ بن کے کھڑی رہیں گی تو آوارہ کتے ضرور آئیں گے۔ اس نے صاف اس کے حلیے پہ چوٹ کی جس سے لیلک کو آگ ہی لگ گئی۔ بال کھلے تھے، دوپٹہ برائے نام گلے میں پڑا تھا، ہونٹوں کو مزید گہرا لپسٹک سے سرخ کیا گیا تھا، آنکھوں میں وافر مقدار میں کاجل کی موٹی لکیر تھی جو ہمیشہ ہی ہوا کرتی تھی، جس سے اس کی سیاہ آنکھیں مزید پرکشش اور خوبصورت لگا کرتی تھیں۔ یوشے کی جرأت پہ لیلک نے ششدر نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تمہارا مطلب کیا ہے؟ اس میں میری غلطی ہے؟ میرا لباس برا ہے؟ میں بے شک پردہ نہیں کرتی، شاید یہی میری غلطی ہو، پر اگر کوئی باپردہ بھی یہاں کھڑی ہوتی تو وہ لوگ یہی بکواس کرتے۔ وہ گھرا کر اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کیے بولی۔ اوہو، غلطی تو اس گاڑی کی ہے جو یہاں بند پڑ گئی۔ یوشے نے سر جھٹکا۔ بات پردے کی ہی ہے، یہ روپ تو ان غلیظ نگاہوں سے پردے میں رہنا ہے۔ وہ صاف کہتا بونٹ کی طرف بڑھ گیا۔ خانزادی نے آج تک اس کے سامنے اپنی غلطی مانی ہے جو اب قبول کرتی؟ بحث لمبی کیے بغیر وہ ہٹ گیا۔ لیلک نے ہوا سے اڑتی بال پیچھے کیے اور گاڑی میں جا کے بیٹھ گئی۔ کسی نے گاڑی کا شیشہ بجایا۔ لیلک نے سر اٹھایا تو چہرہ کھل اٹھا۔ وہ جھٹ باہر نکلی۔ شیری، آپ یہاں کیسے؟ یوشے نے یہ منظر سخت کوفت سے دیکھا۔ آ گیا ممی ڈیڈی۔ ایک جوان سالہ خوبرو مرد لیلک کے مقابل کھڑا تھا جس کے لبوں پہ دھیمی سی مسکان راج کر رہی تھی۔ یوشے کو شدید اس سے جیلسی فیل ہوئی اور کچھ کمتری کا احساس بھی ہوا جسے گہرا سانس بھر کے لمحوں میں زائل کر دیا۔ میں یہاں سے گزر رہا تھا۔ خیر چلو میں تمہیں ڈراپ کر دوں۔ کب تک انتظار کرو گی گاڑی ٹھیک ہونے کا؟ شہریار نے آنکھوں پہ سے چشمہ ہٹایا۔ لیلک پرسوچ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ تبھی یوشے بونٹ بند کرتا ان کے پاس آیا۔ میڈم گاڑی ٹھیک ہو گئی ہے، چلیں؟ شہریار کو نظر انداز کرتا وہ آرام سے بولا۔ تم پہنچو، میں شہریار کے ساتھ وہاں آ جاؤں گی۔ لیلک کی ترکیب پہ یوشے کو اچنبھا ہوا۔ ابھی وہ اس کی ذمہ داری تھی، وہ کیسے کسی اور کے ساتھ اسے جانے دیتا؟ آخر وہ اپنی سر کے سامنے جواب دہ تھا۔ وہ ایک شریف انسان تھا، اپنے کام سے مخلص،
اپنے باپ کا نام وہ ڈبانا نہیں چاہتا تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے میکال سے لیلی کی شہریار عالم سے دوستی والی بات چھپائی ہوئی تھی، وہ بھی اس لیے کہ لیلی نے بتایا تھا کہ وہ رشتہ لائے گا۔ سو ویورز، اس ویڈیو کو یہیں اینڈ کرتے ہیں، ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔